تو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دھوم ہماری زباں کی ہے۔ السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے اشفاق سمر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا اسپیشل پروگرام اردو ہے اس کا نام۔ اس پروگرام کو پیش کرنے کا مقصد میرا صرف اتنا ہے کہ میں اردو کے ان جانباز سپاہیوں کو، ان کلاکاروں کو، ان فنکاروں کو، ان محبت کرنے والوں کو آپ کے سامنے پیش کر سکوں جو 21ویں صدی کے بھارت میں اردو کے ساتھ جو سوتیلا رویہ اختیار کیا جا رہا ہے، جو بھید بھاؤ کیا جا رہا ہے، اس تمام حالات کے باوجود آج بھی وہ اردو کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اور ایسے لوگ ہیں جو بے لوث، مانے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ان کو صرف اس زبان سے محبت ہے جس کے لیے وہ کام کر رہے ہیں۔ تو میرا اس پروگرام کے ساتھ اس بات کی بھی کوشش رہے گی کہ میں ان جانبازوں کو، ان اردو کے سپاہیوں کو نیچرل حالات میں، مانے بنا کوئی میک اپ یا آرٹیفیشل طریقے سجائے ہوئے، ان کو نیچرل طریقے سے میں ان کو آپ کے سامنے پیش کر سکوں۔ اور آپ اردو کے تعلق سے ایک بات آپ کو یہ بھی معلوم ہے، اردو جو بھارت میں ہی پیدا ہوئی، بھارت کی ہی زبان ہے، یہ ایک جس کو کہا جاتا ہے کہ یہ باہمی طور پہ ایک دوسرے کو جوڑنے والی زبان ہے، لشکری زبان جس کے لغت میں لشکری زبان کے معنی دیا گیا ہے۔ در حقیقت یہ ایک دوسرے کو جوڑنے والی زبان ہے، کیونکہ اس کے اندر اتنی چاشنی، اتنی فراست، اتنی نفاست، اتنی خوبصورتی اور الفاظ کی ادائیگی اس قدر ہے کہ لوگ اس کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں۔ لیکن پتہ نہیں 1947 کے بعد، آزادی کے بعد سے ہی جو زبان اس ملک میں پیدا ہوئی، اس ملک کے کچھ سیاستدانوں نے، میں تمام کو نہیں کہوں گا، کچھ سیاستدانوں نے اس کو سیاست کا نشانہ بنایا اور اسے کسی ایک مذہب اور ایک فرقے سے جوڑ دیا گیا، ایک قوم سے جوڑ دیا گیا۔ جبکہ آج بھی بھارت میں اردو جتنے لوگ مسلمان بولا کرتے ہیں، اس سے کئی گنا تعداد میں زیادہ غیر مسلم بولا کرتے ہیں، لیکن باوجود اس کے یہ مسلمانوں پہ مسلط کر دی گئی کہ یہ مسلمانوں کی زبان ہے، جبکہ یہ قطعی مسلمانوں کی زبان نہیں ہے۔ اردو تمام ہندوستانیوں کی زبان ہے، اردو آج بھی ہم لوگ بولتے ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ ہمارے پہ مسلط گیا ہے۔ خیر، ان تمام باتوں کے علاوہ ایک بات اور یہ بھی ہے کہ اردو کے ساتھ جو سوتیلا سلوک ہو رہا ہے، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، اور لوگ ہم اور آپ بخوبی جان لیں کہ بھارت میں اردو خط کیا حالات ہیں۔ تو ایسے حالات میں میری کوشش یہ رہے گی کہ اردو کے جو قلمکار، جو فنکار، جو بھی اردو کے تعلق سے کام کر رہا ہے، اس کو آپ کے سامنے پیش کر سکوں، اور تاکہ آپ دیکھیں ان کی کوششوں کو، ان کی محنتوں کو، اور آنے والی نسل، آنے والی نسل ہے، چاہے وہ 50 سال بعد آئے، 20 سال بعد آئے، 100 سال بعد آئے، تو وہ دیکھیں کہ ان کے جو بزرگ تھے یا بزرگوار تھے، انہوں نے کتنی محنت کی، کن آشوب دور میں اردو کے ساتھ جڑے رہیں، اردو کے ساتھ کھڑے رہیں، اردو کے ساتھ بڑھتے رہیں۔ ایسے لوگوں کو میں آپ کی خدمت میں لانے جا رہا ہوں۔ امید ہے دوستوں کہ میرا یہ پروگرام آپ کو یقیناً پسند آئے گا، اور میری یہ کوشش ہوگی کہ اس میں کو مزید بہتر سے بہتر بنایا جا سکے۔ اس سلسلے میں اگر آپ کے نظر میں کوئی مشورہ ہو، کوئی سجھاؤ ہو، تو آپ یقینی طور پہ مجھے دیجیے۔ میں کوشش کروں گا کہ آپ تمام لوگوں کی رائے کو، باتوں کو لے کر ایک ایسا تاریخی چیز بنا دیا جائے جس سے ہم ہی، آپ نہیں، آنے والی نسلیں بھی فیض یاب ہوں۔ تو اپنے دوست اشفاق سمر کو دیجیے اجازت، اور ہمارے ساتھ پروگرام میں بنے رہیے، جڑے رہیے، اور دیگر لوگوں کو جوڑتے رہیے۔ تو اپنے دوست کو دیجیے اجازت۔ اشفاق سمر، السلام۔